السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں، اب تک آپ نے پارہ نمبر 19 کا خلاصہ سنا۔ اب انشاءاللہ پارہ نمبر 20 کا خلاصہ ہم پیش کریں گے۔ 20ویں پارے میں 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ سورۃ النمل کا آخری حصہ، اس کے بعد سورۃ القصص، اس کے بعد سورۃ العنکبوت کا کچھ حصہ۔ سورۃ النمل ہم نے دیکھا، اس میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، ملک سبا کا ذکر کیا۔ اب یہ دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی چند نمایاں ترین حقائق کی طرف اشارہ کر کے کفار مکہ سے یہ سوال کیا پے در پہ، کہا کہ اس شرک کی شہادت، جو کائنات کے جو یہ حقائق ہیں، یہ سب شرک کی شہادت دے رہے ہیں جس میں تم مبتلا ہو، یا یہ حقائق توحید کی شہادت دے رہی ہے؟ تم ہی بتاؤ۔ یہ اللہ نے جو بنایا ہے کائنات کو، کائنات کی ساری چیزیں، یہ کیا ہے؟ شرک کی گواہی دے رہے ہیں یا توحید کی گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ ان سے پوچھتا ہے، امن خلق السماوات والارض، پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کیا وہ شریک بہتر ہیں، جن کو تم شریک ٹھہراتے وہ بہتر ہیں، یا وہ جو اللہ جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا، آسمان سے پانی نازل کیا اور اس سے نباتات اگائے، درخت اگائے، پیدا کیے، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اللہ پوچھتا ہے۔ پھر اللہ نے پوچھا، یہ جو زمین اللہ نے بنائے تمہارے لیے رہنے کے لیے، نہریں جاری کیے، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ایسا کرتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ امن یجیب المضطر، کون ہے جو پریشان تکلیف مبتلا شخص کی پریشانی کو دور کرے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا مشرکین سے، کون ہے تمہیں خشکی کی تاریکی میں، سمندر کی تاریکی سے نکالے؟ کون ہواؤں کو بھیجتا ہے؟ اور پھر پوچھا، کون تمہیں دوبارہ پیدا کرتا ہے؟ کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ سبحان اللہ، ایک ایک سوال مشرکین سے، اِلٰہٌ مع اللہ، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ تو یعنی یہ تم کائنات میں جو بھی چیزیں دیکھتے ہو، کیا یہ چیزیں اس بات کی دلالت نہیں کرتی اس بات پر کہ ان کا خالق اللہ ہے؟ جب اللہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، تو تم کیوں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو؟ تم تو اللہ کی بات کرنی چاہیے۔ یہ اللہ نے انہیں سمجھایا ہے، عقید توحید کی واضح مثالیں بیان کر کے، توحید ربوبیت ذکر کر کے، توحید الوہیت کو اللہ نے اس بارے میں سمجھایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے جو سابقہ قوم کی تاریخ ہے اس کی تصحیح کی ہے کہ پچھلے قوم کے لوگوں نے تاریخ کو بدل دیا، اللہ کتابوں کو بدل دی، خاص کر کے بنی اسرائیل۔ اسی لیے کہا اس بارے میں، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، کہا کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں اختلاف کرتے ہیں، کنفیوژن ہے ان کو، کیونکہ رد و بدل کر دیا انہوں نے واقعات کو۔ لیکن قرآن سابقہ کتاب کی صحیح تصحیح کرتی ہے کتاب۔ اور اس کے بعد اللہ نے قیامت کی ایک بڑی علامت بتائی کہ قیامت کے قریب ایک جانور نکلے گا زمین سے اور کہے گا لوگوں سے، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ اللہ کی آیت پر ایمان نہیں رکھتے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 82 میں ذکر ہے کہ ایک جانور نکلے گا زمین کے اندر سے، کس قسم کا جانور ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ قیامت کی 10 بڑی علامت میں سے ایک یہ بھی ہے، جیسا کہ حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا۔ اور اس کے بعد اس سورہ کے آخر میں قیامت کے مناظر ذکر ہوئے اور قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا گیا اور اس کو لازم پکڑنے کا حکم ہوا۔ تو بہرحال یہ سورۃ النمل، سبحان اللہ، جس میں ہم نے بہت ساری باتیں ہم نے دیکھا، توحید ربوبیت کو اللہ نے اس میں واضح طور پر بتایا ہے، الوہیت کو بھی سمجھایا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ القصص، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص ترتیب سے نازل ہوئی، جس ترتیب سے مصحف میں لکھی ہوئی ہے۔ اس صورت کا موضوع ان ڈاؤٹس کا ازالہ، ان شبہات کا ازالہ ہے، اعتراضات کو ختم کرنا ہے جو اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر وار کر رہے تھے۔ انہوں نے عذر پیش کیے، ہم کیسے مان سکتے ہیں آپ پر، ہم کیسے ایمان لا سکتے ہیں، ایسے بے جا سوال کیے۔
کبھی کہتے کہ موسیٰ کو جیسے معجزہ اللہ نے دیا ویسے محمد کو کیوں نہیں دیا گیا، عصا یعنی جو لاٹھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ویسی کوئی علامت کیوں اللہ کے رسول کو نہیں دی گئی۔ ایسے ان کے اعتراضات تھے، ایسے ان کے سوالات تھے۔ اس صورت میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ فرعون، حامان، قارون کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، یعنی یہ واضح کرنے کے لیے اے کفار مکہ جو لوگ زمین میں بڑے بنے ہوئے ہیں، اگر وہ حق کی حمایت کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر خاص فضل کرم کرے گا، حق کے لیے استعمال کریں گے اپنی طاقت کو۔ لیکن اگر تم اس طاقت کو فساد کرنے میں، زمین میں بگاڑ پیدا کرنے میں اگر استعمال کریں گے تو یاد رکھو اے اہل مکہ، تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو کہ قارون، فرعون، حامان کا ہوا۔ اسی لیے اللہ نے تفصیل کے ساتھ یہ تینوں کٹر کافروں کا اللہ نے اس میں ذکر کیا، خاص کر کے فرعون کا ذکر، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم آپ پر موسیٰ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرعون کا، حق کے ساتھ، تو اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ بتایا فرعون بڑا متکبر تھا، ظالم تھا، لڑکوں کو قتل کرتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ خوف محسوس ہوئی کہیں فرعون میرے بچے کو قتل نہ کر دے، تو انہوں نے کیا کیا، ایک صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر پانی میں بہا دیا۔ پھر بھی انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی اس پر نظر رکھ، اس صندوق پر دیکھ وہ کہاں جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو مضبوط کیا، قریب تھا کہ وہ بے صبرا ہو کے اظہار کر دیتی، لیکن ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهَا لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ جماتے تو وہ بول بھی سکتی تھی، بول دیتی تھی۔ یہ اللہ نے اس میں ذکر کیا، اور اللہ نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے، ہم تیرے بچے کو لوٹائیں گے۔ ہوا کیا، وہ صندوق ایسے جا گیا تو ادھر فرعون محل کے باہر بیٹھا تھا، تو فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام جو اسلام قبول کی تھی بعد میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو کوئی چیز آ رہی ہے، تو اس کو اٹھایا تو دیکھا کہ خوبصورت بچہ ہے، تو کہا کہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اللہ نے کہا کہ انہوں نے اس کو اٹھا لیا تاکہ ان کا دشمن ہو، وہ انجام سے غافل تھے۔ یہ دو فِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، فرعون حامان وہ غلطی پر تھے۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک، یہ ہمارے آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا، ہم اسے بچہ بنا لیں گے۔ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آ گئے، ابھی چھوٹے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، رونے لگے، کسی عورت کا دودھ نہیں پی سکے، تو یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دیکھ لیا کہ فرعون کے محل میں میرے بھائی پہنچ چکے ہیں، تو اس نے آ کر کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، ممکن ہے کہ اس کا دودھ پی لے۔ تو فرعون نے بلایا ٹھیک ہے اس کو لے کر آؤ، تو گویا کہ ان کی ماں تھی، فرعون کو معلوم نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو لیا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام ان کا دودھ پینے لگے۔ تو فرعون نے کہا جاؤ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، ہم اس پر وظیفہ بھی دے دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کہا کہ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا، ہم نے وعدہ کیا ہے ہم لوٹائیں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کتنا سچا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد جوان ہوئے فرعون کے محل میں، دربار میں، یہاں تک کہ وہ ایک وقت نکلے دوپہر کے وقت، دیکھا کہ ایک اسرائیلی فرعون کی پولیس کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، تو اسرائیلی نے آواز لگائی موسیٰ کو کہ مدد کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا یہ جو پولیس ہے فرعون کا قبطی، یہ دراصل اس پر ظلم کر رہا ہے۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ نے ایک تمانچہ ماری تو وہ ہلاک ہو گیا، تمانچہ لگاتے ہی وہ مر گیا۔ اس کے بعد دعا کرنے اللہ میں نے اپنے پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ پھر دوسرے دن وہی اسرائیلی دوسرے پولیس کے پاس لڑ رہا تھا، فرعون کے پولیس کے پاس، پھر اس نے بلائی مدد کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انک لغوی مبین، ارے تو کھلی گمراہی میں ہر ایک سے لڑتا ہے، آگے بڑھے۔ تو اسرائیلی نے سمجھا کل جیسے یعنی تمانچے سے بھر گیا وہ پولیس، ممکن ہے آج مجھے مار دے۔ فوراً وہ بولنے لگا کیا موسیٰ کل تم نے جو قتل کیا آج وہی کرنا چاہتے ہو؟ تو جو پولیس کھڑا تو اسے معلوم ہو گیا، یہ بات معلوم ہو گئی، اچھا کل جو مرڈر ہوا تو یہی موسیٰ کے ہیں۔ تو فوراً فرعون کے پاس انفارمیشن دے دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام رات
مصر سے نکل جاتے ہیں، یترقب خائف، ڈرتے ہوئے، اور چپکے سے نکل کے مدین کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب مدین میں پہنچتے ہیں تو اجنبی دعا کیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ مجھے انتظام کر، میں محتاج ہوں۔ یہاں تک کہ دیکھا کہ کچھ لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دراصل پانی بہہ رہا تھا، اس میں ایک آڑ میں بڑا پتھر تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اسے ہٹایا اور لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ وہاں پر 2 لڑکیاں بھی اپنی بکریوں رکھی ہوئی تھی، تو کہا تم بھی پلا لو۔ تو کہا جب تک مرد حضرات فارغ نہیں ہوتے پانی پلانے سے ہم جناب کیسے جا سکتے ہیں، اس کے بعد ہم جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو لے کر پانی پلا کے ان کے حوالے کیا، یہاں تک کہ وہ چلی گئی۔ جا کر گھر پہنچی تو گویا کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، بعض مفسرین کی رائے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا بیٹی اتنی جلدی آ گئی ہو؟ کہا کہ ہاں ایک شخص ہے جو باہر کا لگتا ہے اور اس نے ہماری مدد کی، تو تم اس کو لے کر آتے تو اچھا تھا گھر کو۔ تو اس میں سے ایک لڑکی آتی ہے، اللہ نے کہا فجاءت احداهما تمشي على استحياء، شرماتے ہوئے آئی، کہنے لگی ان ابی یدعوک، میرے ابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے، حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات کیے، پورا ماجرا انہوں نے سنایا۔ تو انہوں نے کہا اب تم امن کی جگہ میں ہو، تم یہاں پر رہ سکتے ہو۔ تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا شعیب علیہ السلام نے، انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج، میری خواہش ہے کہ میں 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی شادی آپ سے کر دوں، اور مہر کے طور پر تم میرے پاس 8 سال کام کرو، اگر 10 سال کرتے ہو تو تمہاری مرضی۔ موسیٰ علیہ السلام منظور کر لیے، شادی ہو گئی، جو مدت مقرر ہوئی وہ مکمل کر لی۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کر نکلتے ہیں، رات کی تاریکی میں زبردست سردی ہے، بیوی سے کہا تم یہیں پر ٹھہرو، میں کچھ آگ لے کر آتا ہوں۔ وہاں جاتے ہیں تو آواز آتی ہے درخت سے، یا موسیٰ فاخلع علیک، چپل اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم مقدس وادی طویٰ یعنی کوہ طور پر ہو۔ کہا اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں تمہیں نبی بنا رہا ہوں۔ اللہ نے نشانی دی موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کی شکل میں، اور بغل میں ہاتھ رکھنے سفیدی آئے گی۔ کہا کہ جاؤ تم فرعون کے پاس جا کے تبلیغ کرو، دین کی دعوت دو۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو لیا، وہ بھی نبی تھے، فرعون کے دربار میں گئے، جیسا کہ بہت ساری آیتیں سورہ طٰہٰ میں گزر چکی ہے۔ فرعون نہ مانا، آخرکار مقابلہ رکھا گیا تو موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، حق یعنی باطل سب نابود ہو گئے، نیست و نابود ہو گئی، اور فرعون کے جو جادوگر تھے سب مسلمان ہو گئے۔ بہرحال یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تفصیل سے ذکر کیا۔ اور اسی طرح اللہ نے فرعون کے زمانے کا ایک کٹر دشمن کافر قارون کا بھی ذکر کیا۔ دراصل یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہی تھا، لیکن بغاوت کر کے فرعون سے جا کر مل گیا۔ اللہ نے اسے خوب دولت سے نوازا، یہاں تک کہ لتنوء بالعصبۃ والقوہ، اس کے خزانے کی جو چابی تھی اتنی وزندار تھی، وہ چابی اٹھانے کے لیے ایک بڑی فوج کی ضرورت تھی، مشکل سے اٹھاتے تھے چابی کو، اتنے خزانے۔ فخر کرتا تھا، تکبر میں اوندا تھا، لوگوں نے سمجھایا تکبر درست نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں، کہتا تھا یہ تو میری کمائی ہے، میری محنت ہے، لیکن اللہ کو یہ ادا ناپسند ہوئی، وہ نکلا فخر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، اللہ نے کہا کہ وہ زینت اختیار کرتے ہوئے نکلا، شان کے ساتھ، آن بان کے ساتھ نکلا۔ دنیا والوں نے کہا کاش کہ ہمیں بھی یہ چیز ملتی، لیکن اہل علم نے کہا، ایمان والوں نے کہا ویلک، ایسی چیزوں کو تم کیوں تمنا کرتے ہو، آخرت میں اللہ جو اس سے بہتر رکھے گا۔ یہ انہوں نے نصیحت کی، آخرکار غرور نے اسے دھوکے میں رکھا، قارون کو، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے کہا ہم نے اسے زمین کے ساتھ دھسا دیا۔ حدیث میں آتا ہے اس درمیان میں کہ آدمی غرور سے چل رہا تھا، اللہ کو وہ ادا ناپسند ہوئی، اللہ اسے زمین میں دھسا دیا، قیامت تک وہ دھستا جائے گا، دھستا جائے گا۔ غرور کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ جو بھی محنت، جو بھی کمائی ہے، دولت ہے، یہ نہ کہیں کہ میری ہے۔ دیکھو اس میں بھی ایک سبق ہے، اس واقعے میں سب کچھ اللہ کا فضل، اسے سمجھنا چاہیے، اللہ کو غرور پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال اس صورت میں وہی ذکر ہے، اہل مکہ تم اگر اپنی طاقت، عیش و عشرت، دولت حق کے لیے استعمال کریں گے تمہارے لیے فائدہ ہے، اگر اس کو شرک میں، فساد میں اختیار کریں گے تمہارا انجام حامان، قارون، فرعون کی طرح ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ عنکبوت کا تذکرہ کیا۔ سورہ عنکبوت کہنے مکڑی، اسپائڈر۔ اللہ نے اس صورت میں
शिरक की मिसाल बयान की, मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत, अल्लाह के सिवा जिनको तुम पूजा करते हो उनकी मिसाल मकड़ी की तरह है। इत्तख़ज़त बैता, जो मकड़ी के जाला बनाए, और सबसे कमज़ोर घर ज़मीन में अगर है तो मकड़ी का जाला है, हवा से जो ना वो घर गिर जाता है। तो शिरक भी इतना कमज़ोर है, शिरक के अंदर ये ताकत नहीं है। अल्लाह ताला ये कमज़ोर बता रहे शिरक को, शिरक कभी हमेशा बाक़ी रहने वाली चीज़ नहीं है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने सब्र की तलक़ीन की। मक्की दौर में जो तकलीफ़ें आजमाइश आई थी मुसलमानों के ऊपर, बड़े बड़े जुल्म ढाए काफिरों ने, 13 साल बड़ी बड़ी तकलीफ़ें झेली। इस सूरत में बताया हसिबन्नास अन युत्रकू यक़ूलू, ईमान लाने के बाद क्या वो लोग छोड़ देंगे, क्या उनको आजमाया नहीं जाएगा। अल्लाह देखना चाहता है कौन मोमिन हैं, कौन मुनाफिक हैं, कौन सब्र करते हैं, कौन बेसबरा हैं, ये अल्लाह देखना चाहता है, इसने बताया। और इसीलिए यहाँ पर इस सूरत में नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, उन्होंने भी दीन के रास्ते में सब्र किया, ये मिसाल बयान की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का तज़किरा किया, उन्होंने सब्र किया। लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, उन्होंने सब्र किया। लिहाजा तुम्हें भी दीन के रास्ते में सब्र करना चाहिए, सब्र के दामन को मजबूत थामना चाहिए, अल्लाह ने नसीहत की। और आखिर में अल्लाह ताला ने इस बारे में कौमों की हलाकत का तज़किरा किया, फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन अख़ज़तहु स्सैहा वमिनहुम मन क़सफ़ना बिल अर्द, कहा कि हर एक को हमने उनके गुनाहों के जज़ हलाक कर दिया। उनमें से कुछ ऐसे ही पत्थरों की बारिश उन पर बरसाई जैसे कौम लूत, वमिनहुम मन अख़ज़तहु स्सैहा, उनमें से कुछ ऐसे ही चीख के ज़रिए हमने उनको हलाक किया। और कुछ कौम ऐसे हैं जिनको हमने ज़मीन में धंसा दिया, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको हमने गरक कर दिया। अल्लाह उन पर जुल्म नहीं किया, लेकिन ख़ुद वो अपने आप पर जुल्म कर लिया। ये सूरह अनकबूत के आखिर में अल्लाह ने इसमें ज़िक्र किया है। बहरहाल ये पारा नंबर 20 का मुख्तसर खुलासा रहा है। बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान मजीद को समझने, गौर करने, इन वाक़यात से मिलने वाले दुरूस से मुस्तफ़ीद होने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 20 पारा मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह अगले दर्स हम आपके सामने पारा नंबर 21 का खुलासा पेश करेंगे। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।